أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذلك الكتاب لا ریب فیہ، اس کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اندیکھی باتوں پر، جن چیزوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو متقی کہتے ہیں. اور کیا صفت ہے متقیوں کی؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل کی گئیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کو، قیامت کو وہ یقینی جانتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور حقیقتاً یہی لوگ کامیاب ہیں. کل آپ حضرات کے سامنے ھدی للمتقین تک درس ہوا تھا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ متقی کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، اور متقی کس کو کہتے ہیں، اور آدمی متقی کیسے بن سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے متقی کا اور تقویٰ کا، ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہے، تو انہوں نے فرمایا، قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان کہتے ہیں کسی شخص پر اعتماد کر کے اس کی بتائی ہوئی بات کو سچ جاننا. ایمان کہتے ہیں دل سے کسی بات کا اعتراف کر لینا کہ یہ بات یقیناً ایسی ہی ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان. ایک چیز اور ہے جس کو کہتے ہیں اسلام. دونوں میں باریک سا تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. ایک مومن ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے. ایک ایمان ہوتا ہے، ایک اسلام ہوتا ہے. ایمان کہتے ہیں دل سے کسی چیز پر یقین رکھنے کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اعضاء سے کسی کام کے کر لینے کو. یعنی اسلام جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری کا نام ہے، اور ایمان نام ہے دل سے کسی چیز کی تصدیق کر لینے کا. یہ دو چیزیں ہیں. یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کی باتیں کیا ہیں؟ غیب کی باتیں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے،
قبر میں پیش آنے والے جو حالات ہیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمارے نبی نے بیان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی، ہم نے ان کی باتوں پر اعتماد کر کے اس کو مان لیا. اور ایمان کی تعریف بھی یہی ہے کہ کسی کی بات پر اعتماد کر کے کسی چیز کو سچ جان لینا. تو اب ایمان کہیں گے بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کو کسی کے کہنے سے مان لینا. ہم نے رسول اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے جنت کو بھی مان لیا، جہنم کو بھی مان لیا، قبر کے حالات کو بھی مان لیا، فرشتوں کو بھی مان لیا، اور اللہ تعالی کی ذات کو بھی مان لیا. اس کو کہتے ہیں ایمان. ایمان اور اسلام، محدثین کے درمیان ایمان اور اسلام کے درمیان ایک بہت بڑی بحث ہے، ایک علمی بحث ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس بات پہ قائل ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں مترادفات میں سے ہیں، یعنی ایمان کو اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، اسلام کو ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. ایک علمی بحث ہے، اس سے آپ حضرات کا واسطہ نہیں. لیکن ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. ایمان کہتے ہیں دل سے کسی بات کو سچ جاننا، مثلا یہ جاننا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، دل سے اس بات کی گواہی دینا، دل سے اس بات کا یقین رکھنا کہ آخرت کے حالات پیش آنے والے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی قلبی کیفیت سے، انسان کا دل اس بات پر گواہی دے، اس کو کہتے ہیں ایمان. اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت و فرما برداری کو. اسلم یسلم اسلام کے معنی آتے ہیں تابعدار ہو جانا، فرما بردار ہو جانا. مسلمان کو مسلمان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے. اب اسلام کا مطلب ہوگا کہ اپنے ظاہر کو اللہ کے تابع کر دینا، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. ہم جو ظاہر میں کام کرتے ہیں ان سب کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، اور جو دل سے ہوتا ہے کام اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہیں، دونوں کے راستے ایک ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور جسم کے ظاہر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب دل سے ہم نے کسی بات کو مان لیا تو اب اس کے مطابق جب عمل کیا جائے گا تبھی تو پتہ چلے گا نا. تو ایمان شروع ہوتا ہے دل سے اور ظاہر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور دل پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص دل سے اس بات کو جانتا ہے، ذہن و دماغ میں اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن زبان سے اس کی تصدیق نہیں کرتا تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. حضرات مفسرین نے لکھا کہ ایمان بغیر اسلام کے معتبر نہیں ہے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں. یعنی اگر کسی شخص کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن اللہ کے ایک ہونے کا اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اس کا یہ جاننا بالکل ہی بے فائدہ ہے. اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، ان پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا یہ جاننا فائدہ مند نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا ہے، یعنی دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اچھے کاموں پر لگاتا ہے، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا، جناب رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو اس کے یہ اعمال بھی رائے گا اور بیکار. مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں. جب دونوں چیزیں ملیں گی تب جا کر کے کہیں اسلام اور ایمان معتبر ہو پائے گا. یہی تفسیر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی اس کی ہے. یہ ہے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق.
اچھا صرف جاننے سے کام کیوں نہیں چلتا؟ کفار مکہ جو تھے، مشرکین جو تھے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ جو ہیں یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں؟ اہل کتاب جو یہود تھے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ ان کو معلوم تھا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتا ہے اے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو یہ پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے. تو صرف ان کا جاننا کسی کام کا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ جان لینا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یا پڑوسیوں کا حقوق لازم ہے، یا عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اچھائی کا حکم کیا جائے، برائی سے روکا جائے، یہ سب عبادات کی اقسام جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. جب آدمی جانے بھی اور اس پر عمل بھی کرے تب جا کر کے کوئی نتیجہ ملتا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ہم میں سے شاید اکثر لوگوں نے بچپن میں نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا. آخر میں ملتا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل، ایمان مفصل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، کما ہوا جیسے بھی اس کی ذات ہے، اللہ جیسا بھی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. باسمائہ وصفاتہ، اس کے تمام اسماء، اس کی تمام صفات کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. وقبلت جمیع احکامہ، اور اللہ کے تمام احکامات کو میں قبول کرتا ہوں. یہ ایمان مجمل ہے. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر، اور تقدیر پر ایمان لاتا ہوں. خیرہ، اچھی تقدیر پر بھی، وشرہ، اور بری تقدیر پر بھی، من اللہ تعالی، کی یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں. والبعث بعد الموت، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو اتنی چیزوں پر ایمان لانے کو، ان کو دل سے ان کا اعتراف کرنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. ایمان صرف دل سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے، یا صرف زبان سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے. ایمان کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے اس کو سچا بھی جانے، یعنی دل سے اس بات کا اعتراف ہو کہ اللہ ایک ہے. یا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی پوری تفصیل پر ہمارا دل سے اطمینان اور عقیدہ ہو اور زبان سے ہم اس کا اعتراف بھی کریں، تو اس کو کہتے ہیں ایمان. تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے اعتراف کرنا اور دل سے اس کو سچا جاننا. الذین یؤمنون بالغیب، یہ سب مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، متقیوں کی. متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ تشریف فرماتے تھے. آپ فرمانے لگے کہ ہم ایمان کیوں نہ لاتے؟ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، ہمارے درمیان نبی موجود ہیں، ہم کیوں ایمان نہ لاتے؟ خدا کی قسم وہ لوگ جو ہم سے بعد میں آئیں گے وہ نبی کو نہیں دیکھیں گے، ان کا ایمان ہمارے ایمان سے افضل ہوگا. ایک صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی زیادہ ایمان میں کوئی اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں، تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تم کیسے ایمان نہ لاتے؟ تم وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم کیسے ایمان نہ لاتے؟ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، نہ وہ نبی کو دیکھیں گے، نہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ایک کتاب کو پائیں گے جس میں احکامات لکھے ہوئے ہوں گے اور وہ اس پر عمل رکھیں گے اور ایمان لائیں گے میری ذات پر اور اللہ کی ذات پر. وہ لوگ ایمان کے اعتبار سے تم سے بھی افضل ہوں گے. ایک صحابی رسول 10 صحابہ کا ایک حلقہ تھا، ان میں سے ایک صحابی نے دریافت کیا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خود دریافت کیا کہ بتاؤ سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟
صحابہ کہنے لگے فرشتوں کا ایمان. آپ نے فرمایا نہیں. سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا انبیاء کا ایمان. آپ نے فرمایا فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں؟ وہ اللہ کے قریب رہ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں؟ براہ راست اللہ کی جانب سے ان پر احکامات نازل ہو رہے ہیں، جبریل ان کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، کیسے ایمان نہ لاتے؟ فرمایا پھر ہمارا ایمان یعنی صحابہ کا. کہنے لگے تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے؟ تمہارے درمیان میں موجود ہوں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک قوم ایسی بھی ہے جو بعد میں آئے گی، وہ کتاب کو صحیفوں کے درمیان لکھا ہوا پائے گی اور اس پر ایمان رکھے گی. اللہ کی ذات پر وہ ایمان لائیں گے، رسول اللہ پر ایمان لائیں گے. وہ ایمان کے اعتبار سے میرے نزدیک سب سے بڑے ہوئے. یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی جو بعد میں آنے والے ہیں. رسول اللہ نے ان کے بارے میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے نہ تو نبی کو دیکھا ہے، نہ نبی پر نازل ہوتے ہوئے وحی اور اللہ کے احکامات کو دیکھا ہے، لیکن ہم ان کو تمام تر وہ چیزیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں ایمانی کا ایمانی جبرائیل، میرا ایمان جبریل کے ایمان کے جیسا ہے. کوئی ہے جو جرات کر سکے کہ کہے کہ میرا ایمان حضرت جبریل کے ایمان کے جیسا ہے؟ جبریل کے ایمان کے جیسا ہونے کا مطلب یہ ہے جس طرح جبریل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. یہ امام بخاری کہتے ہیں ایمانی کا ایمانی جبرائیل. مومنین کی دوسری صفت جو بیان کی گئی متقین کی، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت قتادہ، ابن العباس اور دوسرے صحابہ، مختلف صحابہ نے مختلف تفسیریں اس کی. دیکھیے یہاں پر نماز کا لفظ مطلق ہے، اس سے تمام نمازیں مراد ہیں، کوئی خاص نماز مراد نہیں. یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرتے ہیں، مکمل طور سے پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، التحیات کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں. اس کا نام ہے اقامت صلاۃ. نماز پڑھنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ اوقات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے تمام آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلے ينفقون کی تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد مما کی تفسیر پہ آتے ہیں. ينفقون مال خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرنے سے ایک تو مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے یہاں مال خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ کا مال ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ينفقون کا لفظ جہاں پر صرف آتا ہے وہاں پر براہ راست کسی بھی مصرف میں جو اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنے کو انفاق سے تعبیر کرتے ہیں. جہاں پر زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے وہاں خاص طور سے اللہ رب العزت زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لفظ ينفقون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ایک ایماندار شخص اس کے دل میں صرف انفاق کا لفظ سنتے ہی یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. لیکن اللہ رب العزت مزید اس پہ فرماتے ہیں مما، جو مال تم خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے. مما رزقناہم، وہی مال جو ہم نے تم کو دیا ہوا ہے اسی میں سے تم خرچ کرتے ہو. مما رزقناہم، وہی مال جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے. دنیا میں ہم نے تم کو عارضی طور پہ جس مال کا مالک بنا رکھا ہے اسی مال میں سے خرچ کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اموال اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں ان میں سے خرچ کرنا چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی، جو مال، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، ان چیزوں پر جو آپ پر نازل کی گئی. یعنی ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو محمد رسول اللہ پر نازل کی گئی. ہمارے نبی پر کون سی کتاب نازل کی گئی؟
قرآن کریم. کون سی کتاب نازل کی گئی؟ قرآن مجید. وہ لوگ جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے نازل کی گئی. اس سے پہلے کون سی کتابیں نازل کی گئیں؟ تورات، زبور اور انجیل. ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں مما رزقناہم ينفقون تک، یہاں تک تفسیر تھی ان لوگوں کی جو پہلے سے اہل کتاب نہیں تھے، خالص مشرک تھے. ابتدائی اسلام میں ایمان لانے والے دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو پہلے سے کسی کتاب کو، کسی نبی کو مانتے ہوئے چلے آ رہے تھے، ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب، یہودی یا نصرانی. ایک وہ لوگ تھے جو پہلے سے بھی کسی کتاب اور کسی نبی کو مانتے نہیں تھے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے. تو دو طرح کے لوگ بنیادی طور پر ایمان لانے والے ہوئے. وہ لوگ جو خالصتاً کفر اور شرک کی گندگی سے نکل کر ایمان میں داخل ہوئے، ان کا بیان یہاں تک تھا مما رزقناہم ينفقون تک، کہ وہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایمان کی جتنی اقسام ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس آیت میں ان لوگوں کے ایمان کو بیان کیا جا رہا ہے جو اہل کتاب تھے، جو پہلے سے بھی کسی کتاب پر، کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے کسی کتاب پر، کسی نبی پر ایمان رکھتے ہوں اور اسی شریعت کے مطابق عمل کرتے چلے آ رہے ہوں، اور بعد میں قرآن کے نازل ہونے کے بعد، جناب رسول اللہ کو نبوت مل جانے کے بعد، آپ کو سچا نبی جانے، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب جانے اور اس پر عمل کریں اور پیچھے کے تمام اعمال کو چھوڑ دیں، تو اللہ کی جانب سے ان کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے. ایک اجر تو اس بات کا کہ یہ پہلے سے اہل کتاب تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے. دوسرا اجر اس بات کا کہ جب وہ حکم منسوخ ہو گیا، ایک نیا نبی دنیا میں آ گیا، نئی کتاب آ گئی، تو اس پر ایمان لے آئے. فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید پر. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کو یقینی جانتے ہیں. دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے، باریکیاں سمجھنے کی ہوتی ہیں. یہاں پر قرآن کہتا ہے یوقنون، حالانکہ اس کے علاوہ والذین یؤمنون پہلے آیا ہے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر ہے یوقنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں. ایمان اور یقین دو چیزیں. یوقنون، اللہ فرماتے ہیں وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں. یقینی جاننا کیسا ہے؟ علم تین طرح کا ہوتا ہے. اگر علمی اصطلاح میں آپ کو بتاؤں تو کہیں گے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، لیکن یہ اصطلاح آپ کے کچھ فائدے کی ہیں. دوسری طرح سمجھیے، علم تین طرح کا ہوتا ہے. آپ سے کسی نے بتایا آگ جل رہی ہے، تو آپ کو ایک علم آگ کے جلنے کا ہوا، پہلا علم ہوا ہے. دیکھیے علم کے درجات ہیں تین. پھر آپ نے جا کر کے دیکھ لیا کہ آگ جل رہی ہے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوا. پہلے جب کسی نے بتایا تھا آگ جل رہی ہے تو صرف خبر آپ تک کو ملی تھی، ممکن ہے کہ آگ نہ جل رہی ہو، اس نے جھوٹ بولا ہو، تو آپ کو علم کا ایک بہت ادنا سا درجہ ملا تھا. جب آپ نے جا کے دیکھ لیا آگ جل رہی ہے تو آپ کو علم میں، آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوا نا. اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ آگ نہیں جل رہی. آپ نے دیکھ لیا ہاں آگ جل رہی ہے، پھر آپ نے اس آگ میں ہاتھ دے دیا، آپ کا ہاتھ جل گیا. آپ کے جسم نے بھی اس بات کا احساس کر لیا کہ ہاں یہ آگ جل رہی ہے. آپ کے علم میں اضافہ ہوا. یہ علم کا آخری درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم کے اس آخری درجے کو حق الیقین کہتے ہیں. کسی بات کے، کسی علم کے آخری درجے تک پہنچ جانا، کسی چیز کی علم کی انتہا کو پہنچ جانا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ بالکل پکا اور سچا یقین رکھتے ہیں، ایسے جیسے کسی چیز کو انہوں نے دیکھ لیا ہو. تو یہ بیان ہے ان لوگوں کا جو اہل کتاب تھے اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اچھا، یہاں تک بیان ہوا متقیوں کا. پھر متقین کی صفات بیان کی گئیں.
پھر وہ لوگ جو خالص مشرک تھے ایمان لائے ان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور وہ لوگ جو اہل کتاب تھے ایمان لائے ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو مذکورہ بالا پیچھے جو جن کا ذکر کیا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ حقیقتاً اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندے نے دعا کی سورۃ الفاتحہ میں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ذالک الکتاب سے لے کر کے یوقنون تک اللہ بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یاد دلاتا ہے، اے میرے بندے تو نے مجھ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، سن اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی حقیقتاً یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جن کو اللہ کی جانب سے ہدایت مل گئی۔ تو دیکھیے آج کا یہ سبق، اس میں ہمیں کتنی چیزیں ملی۔ کل کے سبق میں آپ کو بتایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، تمام چیزوں کو گن لیتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف قرآن کریم کی آیات سورتوں کو شروع میں کچھ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں، ان کے معنی اور ان کے مفہوم کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، بندوں کو اس کا علم نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ایک عقیدہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی حقیقتاً اور سچ مچ میں یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک پر جو ہے قرآن کریم نے جو بھی چیلنج قائم کیا ہے وہ جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گا، جب کفار مکہ نے یہ دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں پر اللہ نے فرمایا نا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پھر اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہے مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آؤ تم بھی اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگر اکیلے نہیں کر سکتے ہو تو دنیا کی تمام مخلوقات کو جمع کر لو اور اس جیسی کتاب کی ایک آیت پیش کر سکو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا شک اپنی جگہ پر سچا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہ کر سکو، اور پھر خود ہی اللہ کہتا ہے وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور یاد رکھو کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو ہمیں اس کتاب سے، اس آیت سے دوسرا عقیدہ جو ملا وہ یہ کہ اس کتاب میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس کتاب میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کس کو کہتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کو عطا کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء کو عطا کی گئی۔ ایک بات یہاں پر مختصراً بہت جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے قرآن کا انداز، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ کیا کہا گیا؟ آپ سے، بعد میں نہیں کہا گیا۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ آیا ہے یعنی پہلے کے انبیاء پر ایمان رکھنا یا کتابوں پر ایمان رکھنا، تو ساری جگہوں پر من قبلک کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سب جگہ کون سا لفظ آ رہا ہے؟ من قبلک، قبل کے معنی پہلے، گزرا ہوا، کہیں پر بھی من بعد کے الفاظ نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ بولو بھائی، کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا، آپ کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی۔ اگر کوئی نئی کتاب آتی، کوئی نیا نبی آتا، تو اللہ کہیں نہیں کہیں قرآن میں ایک جگہ ضرور کہہ دیتا، من قبلک کی طرح من بعد بھی اللہ کہہ دیتا کہ جس طریقے سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن کے بعد جو کتابیں نازل ہونے والی ہیں یا جو محمد الرسول اللہ کے بعد نبی آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن قرآن نے کہیں نہیں کہا۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی بدعتی، اگر کوئی گمراہ آپ سے یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نیا نبی ہے جو دنیا میں آیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کی باتوں کو مان لیں گے؟ بتاؤ بھائی، آپ اس کی باتوں کو مان لیں گے؟ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ نبوت یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی۔ آپ کے بعد نہ تو نبوت ہے اور نہ ہی کوئی نئی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، مسلمانوں کو ان کتابوں پر ایمان رکھنا لازم و فرض ہے۔ کس طرح؟ صرف اتنا ایمان رکھنا کہ اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں جس طریقے سے نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی، صرف اتنا ایمان رکھنا ہے۔ نہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا نازل ہوا ہے، نہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان پر عمل کیسے کرنا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف اتنا ایمان رکھنا کہ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل کی ہیں، صرف اتنا ایمان رکھنا، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، تو اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ من بعد کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، معلوم ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی، اور ہماری کتاب جو قرآن مجید ہمیں ملی یہ آخری کتاب ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کو سچا جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔